اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، اور جہاں تک ویڈیو کے ذریعے ہمارا یہ پیغام جائے، لوگ اس کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، سب کے لیے ہم آج ایک عظیم موضوع لے کے آئے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ ویسے تو بندہ اللہ سے جس حالت میں بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کے دروازے پہ دستک دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ اگر اپنی دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، جولی پھیلاتے ہوئے، اللہ سے گزارش کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے تو پھر کوئی ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ دعا رد کر دی جائے، دعا قبول نہ ہو۔ ہر حال کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے آداب ہیں؟ 3 آداب، مختصر 3 آداب، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اور جہاں تک ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام جا رہا ہے، یہ سب لوگ ان کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ 3 آداب، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق اپنے رب سے مانگے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی اللہ سے مانگے، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں، تو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ جب آپ اللہ کی حمد کو بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، تو یقیناً اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور حمد کیا ہے؟ حمد ہے اعتراف نعمت کہ یا اللہ، آگے آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ زبان آپ نے دی ہے الحمدللہ، یہ آنکھیں آپ نے عطا کی ہیں الحمدللہ، یہ چلنے کے لیے قدم آپ نے دیے ہیں الحمدللہ، پکڑنے کے لیے ہاتھ آپ نے دیے ہیں الحمدللہ۔ اعتراف نعمت، یہ حمد ہے، یہ کبریائی ہے، یہ بڑائی ہے کہ یا اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ اور حمد کا دوسرا معنی ہے شکر ادا کرنا۔ حمد کس لیے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ جو آپ نے دیا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یا اللہ جو آپ نے مجھے دے دیا ہے میں اس پر آپ کا مشکور ہوں۔ اور حمد اس لیے بھی کہ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لائق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں تمام تعریفات کے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، جب اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ اکبر، تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے۔ اچھا، ابھی ہم حمد کی بات کر رہے تھے، ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہذا الدعاء، جب اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تو یہ کلمات کہا کرتے ہیں۔ کیا کلمات؟ اللہم لک الملک ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔
اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے تو کتنی بیان کرنی ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے نا بھائی تمہارا کیا حال ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی آج کل حالات کیسے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو نا تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے۔ تو بھائی اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف محدود نہ کیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یا اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کتنی؟ ملء السماوات، ساتوں آسمان بھر کے، وملء الارض، ساتوں زمینیں بھر کے، وملء ما شئت، آسمانوں اور زمینوں کے علاوہ بھی اگر کوئی خلا ہے تو وہ سارے کا سارا خلا بھر کے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اچھا مطالبہ کیا ہے؟ اللہم طہرنی من الذنوب، اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد، اللہم طہرنی من الذنوب کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ مجھے صاف شفاف پانی جو ہے، اولے جو ہیں، اللہ اس کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ مانگی مغفرت ہے، اللہ سے توبہ مانگی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، لیکن اس سے پہلے کھل کے اللہ کی تعریف کی ہے، تو یہ ہے اللہ کی حمد کی جائے۔ دوسرا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل دعاء محجوب، ہر دعا محجوب ہوتی ہے، روک دی جاتی ہے، نہیں قبول ہوتی۔ کب تک؟ حتیٰ یصلی علی النبی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ابھی اس نے مانگا کچھ نہیں، ابھی وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، تو درود کی برکت کی وجہ سے اللہ یہ 3 نعمتیں اسے عطا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے بڑی جلدی کی ہے۔ اچھا بھائی کیا طریقہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے، جب تم میں سے کوئی ایک اللہ سے دعا مانگے تو فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، پہلے اللہ پر حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے، ثم یصلی علی النبی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، ثم یدعو بما شاء، پھر وہ جو چاہے اللہ سے مانگے، پھر اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کے بعد درود پاک، درود شریف پڑھے، اور تیسرا عمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی اب بڑی دعائیں کھائی ہیں اور بڑے دم کروائے ہیں، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، چلو نماز پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو اب اللہ سے مانگ کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ اللہ پر یقین، جتنا یقین ایمان پختہ ہوگا اتنی دعا کی قبولیت ہوگی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اپنے رب کو اس طرح پکارو، اس طرح اپنے رب سے مانگو کہ تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔
ان 3 شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جہاں جہاں تک یہ ہماری ویڈیو جائے، پیغام جائے، اور جہاں جہاں تک لوگ سنیں، اللہ سب کی نیک حاجات اور سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے، اور اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اسلام کے اوپر زندگی عطا فرمائے، اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی عطا فرمائے، اور اللہ شرک، بدعات، رسم و رواج، خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔